بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلاور نظر آ جائے بس کہیں سے آنیہ نے دل سے دعا کی تھی۔ کالج کے لیے لیٹ بھی ہو رہی تھی مگر پھر بھی بار بار اس کا خیال آئے جا رہا تھا۔ صبح ہی ہلکی لپسٹک چھپ کر لگائی تھی، بس اسے چلتے چلتے ہی شکر ہے پتہ نہیں چلا امی کو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ گیٹ سے باہر سبزی والا حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا، پیاز، ٹماٹر، ادرک اور بھنڈی۔ اچھا امی، بھنڈی گوشت بنا رکھنا، آج موسم اچھا خاصا تپا ہوا تھا مگر اس عمر میں ہر موسم ہی اچھا لگتا ہے۔ 2 مہینے پہلے کالج ٹرپ پر جاتے جب وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اپنی تئیں، پھر وہ دلاور کی نظر ہو گئی جس نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی فیورٹ میکسی پہنی تھی، ساتھ گولڈن مندھے اور کھسا بھی۔ امی کی نظر بچا کر میچنگ ہی پہنا تھا۔ دیکھا تو بہت غور سے بایوں والے سرہانے بھی تھے مگر اس کے دیکھنے میں وہ بات کہاں جو دلاور میں تھی۔ لڑکیاں کہتی تھیں کہ دلاور میں کیا رکھا ہے، نہ وہ خوش شکل ہے نہ ہی اتنا ذہین اور پیسے والا، اور رنگ بھی صاف نہیں، اور تم تو اتنی پیاری ہو۔ یہ تانیہ کی رائے تھی۔ تم کیا جانو کہ دلاور کتنا اہم ہے میرے لیے وہ کل جہاں ہے، اس کے بغیر دنیا ادھوری لگتی ہے مجھے۔ آنیہ نے دل میں کہا۔ دلاور نے بائک اس کے قریب روک کر ایک گلاب کا پھول دیا تھا۔ قریب ہی گجروں والے پھولوں کی خوشبو اڑتی دکان سے تھی جس میں پان کھاتے آدمی بھنت کر بولیاں لگا رہے تھے۔ تازہ گلاب اور پتیاں بیچتے تھے، وہاں سوگوار لوگ بھی آ جاتے تھے اور من چلے بھی۔ قریب کی دیوار ان کی گاڑھے گیلے تھوک کی وجہ سے گندی سندھی ہو رہی تھی۔ یہاں سے ہی رنگین چادریں، عبایوں اور دوپٹوں کی بہار کا ریلا کالج کو رواں دواں ہوا کرتا تھا۔ دلاور نے یہیں سے ایک ٹہنی والا گلاب آئینہ کو دیا تھا، کانٹوں والے اور سرخ۔ اس کی خوشبو آئینہ کو دنیا میں سب سے الگ لگ رہی تھی۔ آئینہ، تم میری زندگی ہو، میرا غم ہو، میری خوشی ہو، دلاور نے بھلے کسی ترنگ میں کہا۔ آئینہ محبت کے رنگ میں سراتا پار رنگ گئی۔ پھول سوکھ کر کالا ہو گیا تھا مگر نہیں سوکھا تو اس کا معصوم سا دل۔ محبت عورت کرتی ہے، مرد بھی کر لیتے ہیں مگر عورت کی محبت میں جو معصومیت ہے وہ کسی مرد میں کہاں۔ آئینہ کی معصومیت بھی عروج پر تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ بدلتی گئی، اس کی ہوتی گئی، اور جو اس کا تھا دلاور اور وہ دلبیز ہو گئی۔ امی نے تپتے کچن سے آواز دی، آئینہ کچھ گھرداری سیکھ لے، اگلے گھر جا کے کام آئے گی۔ کوئی کسی کو بٹھا کر نہیں کھلاتا، لوگ صرف تانے دے سکتے ہیں، بچھاڑ سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، دلاسا نہیں دے سکتے۔ ایسی باتیں اس نے ہوا کی دوش پر ہوش میں کی کئی بار سنی تھیں مگر آج پتہ ہی نہیں چلا کہ کون اسے کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کا خیال اتنا انوکھا ہے، پتہ ہی نہیں کون لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ دل دکھانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ مہندی ہتھیلی پر لگاتے اور اس کا گہرا رنگ چیک کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ دلاور محبت کرنا جانتا ہے، نہ جانے کہاں سے سیکھا ہے مگر اس کے الفاظ خوب ہیں، کیسے بات کرتا ہے اور سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ بدلتے موسموں کی طرح
نہیں ہے، وہ ہر بار ہی اسے دیکھ کر دل کو خوشی ملتی ہے۔ کاش ساری دنیا ہی ایسی ہو، لوگوں سے بھر جائے۔ اور جیسے امی کہتی ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں وہ رہیں بھی نہیں، خود کلاموں کا سلسلہ تھا جو نہ جانے کب تک چلتا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک امی نے سامنے ٹرے میں دال، گوشت اور روٹی لا کر رکھی، بلکہ پٹخی تھی۔ نہ جانے کس خیال میں رہتی ہو، اتنی آوازیں دے رہی ہیں، جواب تک نہیں دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہ جانے کب شام سے رات کا اندھیرا بھی پھیل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ سامنے انار کا درخت اندھیرے میں مکمل ڈوب کر اداس ہو رہا تھا۔ سب اندھیرے میں ڈوب کر کیسا عجیب لگ رہا تھا۔ فرش پر انار کے پھول اور میں اس نے دلاور کا دیا ہوا پھول اپنی کتاب میں سمیٹا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رات ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ دلاور نے دھیرے دھیرے محبت کی اور آئینہ کو گرویدہ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ اور چھوٹے چھوٹے جملے بہت تیزی سے اسے دلاور کا کر رہے تھے۔ وہ ہر وقت دلاور کے بارے میں سوچا کرتی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔